السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ جناب آفس جانے کے لیے تیار کھڑا ہوں اور آج آپ کو پتہ ہے 29 جنوری ہے اور کون سا دن ہے جی؟ بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن ہے، 29 جنوری ہے اور ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں جناب علی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ساتھ بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ فکر آپ نے سنا ہے نا؟ پی ٹی آئی والوں نے ناکام مذاکرات کی ذمہ داری نواز شریف پہ ڈالی ہے۔ واہ واہ بھائی عمران خان، تیرا کیا ویژن ہے، کیا ویژن ہے۔ بات دراصل یہ ہے سر، انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، بھیک مانگنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بھیک نہیں ملی۔ ویسے تو بھکاری بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کس رشتہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں یا بھیک مانگوں جہاں سے مجھے خیرات مل جائے۔ اس نے یہ اندازہ بھی نہیں کیا اور اس نے جو ماضی میں سب کو چور ڈاکو کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ سارے چور ڈاکو ہیں، مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہیں، آج ڈیزل کے در پہ جناب سجدے ہو رہے ہیں، سلام نہیں ہو رہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ اور ادھر آ کے ڈیل مانگی گئی ہے، کہا گیا تحریری لکھ کے دو، لکھ کے دے دیا، یعنی کہ جو انتہا ہوتی ہے نا اس کے اوپر یہ گر گئے ہیں، بالکل انتہا کے اوپر گر گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی سر جی انہوں دی دال نہیں گلی دال نہیں گلی بالکل۔ اور آج انہوں نے کہہ دیا ساری ذمہ داری جناب مریم نواز اور نواز شریف پہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے۔ نواز شریف تیری عظمت کو سلام۔ اس کا مطلب نواز شریف کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابو کر کے بیٹھا ہے، وہ حکومت کو بھی قابو کر کے بیٹھا ہے، وہ زرداری کو بھی قابو کر کے بیٹھا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی قابو کر کے بیٹھا ہے کہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی۔ نواز شریف تیری عظمت کو سلام۔ ویسے نواز شریف جیسا گریٹ لیڈر پاکستان میں پیدا نہیں ہوا، آپ یقین کریں۔ ابھی بھی جتنے سیاستدان ہیں کوئی سرٹیفائیڈ چور نہیں ہے۔ یہ تو عمران کا سوشل میڈیا ہے نا جو ان کو چور چور کہتا ہے۔ سرٹیفائیڈ چور صرف ایک ہے اور وہ ہے عمران خان عرف مانی مینٹل، وہ ہے جی۔ اور کوئی زرداری کے اوپر کوئی عدالتی سرٹیفائیڈ وہ نہیں ہے، نواز شریف کے اوپر نہیں ہے، شہباز کے اوپر نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے اوپر نہیں ہے، کوئی جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، جماعت اسلامی کے جتنے لیڈر ہیں کسی کے اوپر نہیں ہے۔ صرف ایک سرٹیفائیڈ چور ہے اور او ساڈا گرائی ہے مانی مینٹل۔ کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے، نواز شریف کی عظمت کو سلام، ٹھیک ہے۔ بہرحال کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ تو ان کی حالت ہے۔ اب ان کی اپنی پارٹی میں یہ حالت ہے کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے بالکل۔ وہ بھان بتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یہ ان کا یہ حال ہے۔ روزانہ آئے دن تبادلے، یہ وہ کہتے ہیں میں وراثت کے خلاف ہوں اور اس کو اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں چھوڑ گئے۔ یہ دنیا میں سزا اس کو مل رہی ہے۔ اس کو یہ دوسروں کو فرعون کہتا تھا نا، یہ نواز شریف صاحب کو عمران خان ہمیشہ کہتا تھا یہ فرعون ہے، اور آج ثابت ہو گیا ہے کہ جو فرعون کو سزا مل رہی ہے نا، آج صرف ایک ہی فرعون جیل کے اندر ہے اور وہ مانی مینٹل ہے، جس کو اپنے بیٹوں نے سزا دے رہے ہیں، جو بیٹیوں کے سر جی وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ عمران خان نے جیل میں خودکشی کر لی ہے، یہ آپ سنیں گے کسی وقت بھی، اس کی کوئی چال نہیں چل رہا۔ وہ تاش کے کتنے 52 پتے ہیں نا، 52 پتے، 52 کے 52 اس نے کھیل دیے ہیں، چاروں یکے بھی کھیل دیے ہیں، بیگی کھیل دی ہے، بادشاہ کھیل دیا ہے، وہ ایک اور ہوتا ہے گولا کہ کیا ہوتا ہے، وہ کھیل دیا یکے کھیل دیے، اس کے پاس سر جی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے
जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ओए होए इमरान, तेरी ये कसम पुरसी देखी नहीं जाती, गिराई दे कोल तो नहीं देखी जाती ना सर जी। गिराई तो फिर वो कहते हैं ना अपना मार के छां ते रख दे, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि इसने भीख भी मांगी है, इसने गुंडागर्दी भी की है, इसने सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं, कोई तरीका इसका कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। एक एक करके सारे तरीके इसके फेल होते गए बिल्कुल। अब आए जी आगे, आज केस लगा हुआ है सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री में हो सकता है कि नहीं। ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे हैं और ये काफ़ी दिनों के बाद आज फिर ये केस लगा है। उम्मीद है कि इस केस का फैसला आ जाएगा, आ जाना चाहिए इस हफ्ते, तो लाजमी आएगा ना। हफ्ते में वैसे दिन कितने जी, कल जुमेरात है, जुमा, परसों तक फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन वो जो ख्वाजा हारिस साहब है ना, वो उसको लंबा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हो रही है, ठीक। उसके अलावा इमरान खान के केस हैं, वो तो पता है रोज़ ही केस है उसके। बेटा कह दूं या क्या, इमरान तुम नहीं निकल सकते। 2034 तक तो अभी ये हुकूमत चलनी है, 2029 तक शहबाज शरीफ वजीर आजम है और 2034 तक मरियम नवाज वजीर आजम है और 2034 तक सैयद आसिम मुनीर जो है वो इसके अंदर है। तो ये आप बाहर नहीं आ सकते। लोग आपकी पुरानी वीडियो दाढ़ियों वाली लगा रहे हैं कि देखो जी 2034 इमरान का की हाल हो जाएगा की हाल होएगा, सानू ही पता है, बुरा हाल होएगा, ठीक है सर जी। और आगे जनाब अली, इमरान खान के जो केस लगे हुए हैं वो बहुत सारे केस हैं, उनका भी ये तोशाखाना का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस में सज़ा हुई है, आपको पता है, उसकी अपील है और ये ज़मानतें वगैरह दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये हमें तो देखना कि ये कहाँ तक ये चीज़ जाती है, ठीक है। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं, बड़ी मुश्किल से उम्मीद पैदा हुई है, हमने बड़ी 4-5 साल जद्दोजहद की है इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कौमी असम्बली से बिल पास हो गया है और अब सेनेट में होगा और फिर जो है वो बिल पेश होगा सदर जरदारी के पास। ये मरला अभी बाकी है। 22 तारीख को शायद कौमी असम्बली, 12 को शायद कौमी असम्बली का दोबारा इजलास है और उसमें बाकायदा गिनती करके वो फिर बिल को जो है ना वो पास कर देते होते हैं। वैसे स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया है, ठीक है। जिन लोगों ने, जो रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने अभी केस नहीं किया, उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए वो है कि वो लाजमी राब्ता कायम करें, नहीं तो सारे लोगों को मिल जाएगा और वो लोग जो है ना फिर रह जाएंगे। उनके राब्ते के लिए मेरा टेलीफोन नंबर खुला है 030047255752, मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर वो हमारे साथ राब्ता कायम करें, हम उनको गाइड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस कैटेगरी में आपका केस आता है, सारा कुछ, तो इंशाल्लाह ताकि सारा पाकिस्तान इससे मुफीद हो सके। अब वैसे कोई गुंजाइश है नहीं, जिस तरह इन्होंने अपने MNA MPA की सीटें बढ़ाई हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपने जजों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, रिटायर्ड पाकिस्तान के मुलाजमीन का हक है। उन्होंने 25-25, 30-30 साल तक पाकिस्तान को अपनी खिदमात दी हैं, अपनी जवानियां वहां लगाई हैं, अपने बुढ़ापे तक वहां रहे हैं। उनका हक बनता है कि उनको सबसे पहले दिया जाए। लेकिन आज मैं देख रहा था कराची, जामिया कराची के लोग भी एहतजाज कर रहे थे और वो सर, और आखिर में सर जी जो लापता अफराद के चेयरमैन बनाए गए थे फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब, वैसे तो हुकूमत को चाहिए था कि इतना कमज़ोर बंदा वो ना करते, उनका भी फौतगी का पता लगा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पहले ही बीमार थे, बिस्तर मर्ग पे थे, मेरा उनके ऊपर ही दफ्तर था, मेरे तो वैसे भी बहुत जानने वाले थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, ठीक है जी। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए जज्बात के साथ, नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं, उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस
جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔